انگریزی میں کہتے ہیں ولنگ سسپینشن آف ڈسبلیف. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو سوچتا ہے وہ کہتا ہے جیسے میں سوچ رہا ہوں اور جس طریقے کا میں نتیجہ اخذ کر رہا ہوں یہی درست ہے. دوسرا جو سوچ رہا ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ سرن غلط ہے. تو عمران خان صاحب کی کہانی بھی ولنگ سسپینشن آف ڈسبلیف کی. جب 2018 کے انتخابات ہوتے ہیں بلکہ اس سے پہلے بھی تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بنایا جا رہا ہے. اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے کالم بھی لکھے, بہت سی سٹوریاں بھی آئیں, ٹیلی ویژن پر بھی پروگرام ہوئے کہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. بہرکیف یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی نہیں ہوا, نہیں پہلے بھی ہوا کہ نواز شریف صاحب کو لایا گیا تھا. لیکن ہم کیونکہ عمران خان صاحب کے ولنگ سسپینشن آف ڈسبلیف پر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جب 2018 کے انتخابات میں کافی ساری سیٹس مل گئیں تو لیکن وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہ تھے, کیونکہ ان کے پاس میجک نمبر قومی اسمبلی میں نہیں تھا, پنجاب اسمبلی میں نہیں تھا. انہیں لوگوں کی ضرورت تھی. پھر ایک شخص جہاز لے کے ملک کے کونوں کونوں میں گیا اور لوگوں سے بات چیت کر کے انہیں لے کر آیا. وہ شخص جو کہ پی ٹی آئی پر منتخب نہیں ہوئے تھے وہ عمران خان سے ملتے, یعنی دوسرے کے طیارے میں آتے, عمران خان صاحب سے ملتے اور 5 منٹ کے بعد ان کے گلے میں ایک جھنڈا پی ٹی آئی کا, جس کو ہم تو کہتے ہیں کہ ایک پٹا ڈال دیا جاتا. تو لوگوں نے کہا بھی یہ کہ یہ لوگوں کے پٹے ڈال کے اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں, یعنی لوگوں کو زبردستی شامل کرایا جا رہا ہے. بہرکیف عمران خان صاحب کو پھر حکومت بنانے کا موقع مل گیا کیونکہ ان کے پاس وہ میجک نمبر پنجاب میں بھی پورے ہو گئے اور سینٹر یعنی اسلام آباد میں بھی پورے ہو گئے. اب یہاں سے عمران خان صاحب نے یہ سمجھ لیا کہ وہ پاکستان کے سب سے زیادہ آنیسٹ اور مقبول ترین لیڈر ہیں. حالانکہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ مقبول ہیں اور وہ سب سے بڑے لیڈر ہیں, وہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ ان کی پارٹی میں لوگوں کو لایا گیا تھا. یعنی ولنگ سسپینشن آف ڈسبلیف عمران خان صاحب کا سر چڑھ کر بول رہا تھا. وہ کسی ایکشن سے, کسی سوچ سے, کسی خیال سے یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ کسی کے مشکور ہیں. یعنی ہی از تھینکفل ٹو ہز فرینڈ جہانگیر خان ترین, کیونکہ انہی کے طیارے میں سب لوگ لائے گئے. کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر لائے گئے, کیا بات چیت کی گئی, کیا جہانگیر ترین نے ان سے گفتگو کی, کیا پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی, یا کیا فائنینشیل بینیفٹ کے وعدے کیے. عمران خان صاحب کو کچھ پتہ نہیں تھا اور یہی عمران خان صاحب کی تباہی کا باعث بنا, کیونکہ عمران خان صاحب ریڈی میڈ یعنی ہر چیز پکی پکائی ان کے سامنے لائی گئی اور وہ 3.5 سال تک اس ملک کے وزیر اعظم رہے. انہوں نے جو کام کرنے تھے وہ دوسروں پر ہمیشہ شفٹ کر دیتے. آئین اور قانون کی بالادستی کوئی اتنا بڑا کام نہیں تھا کہ جو بلین آف ڈالر جس کی ریکوائرمنٹ تھی. ڈیولپمنٹ کو چھوڑ دیں کہ جی اس میں تو پیسے نہیں تھے, بقایا کاموں کو بھی چھوڑ دیں کہ میرے پاس تو اتنے لائل لوگ نہیں تھے یا اتنے ٹیلنٹڈ نہیں تھے. آئین اور قانون ایک واحد یعنی سوسائٹی کا حصہ ہے یا ایسپیکٹ ہے کہ جس پر آپ کوئی زیادہ پیسے خرچ کیے بغیر بلکہ ایگزسٹنگ مشینری اور ایگزسٹنگ لوگوں کے ذریعے صرف ایمانداری سے آئین اور قانون پر ہی عمل درآمد کرا لیتے 3.5 سال تو معاشرے کے اندر کافی تبدیلی آ چکی ہوتی. لیکن عمران خان صاحب نے کیا کیا, خوش آمدی اکٹھے کیے, سفارشی اکٹھے کیے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو میرے ساتھ کبھی تھے ہی نہیں, میں ان کو اپنے ساتھ کیوں ملا رہا ہوں. وہ اقتدار کے نشے میں تھے. ولنگ سسپینشن آف ڈسبلیف یہ تھا کہ مجھ سے زیادہ کوئی پاپولر, مجھ سے زیادہ کوئی انٹیلیجنٹ, مجھ سے زیادہ کوئی عقل کل نہیں ہے. اور انہوں نے اپنے جلسوں میں بھی کہا, اپنی میٹنگز میں بھی کہا کہ میرے علاوہ کیا چوائس ہے. تو جب انسان کا ذہن اس طرح سے سوچ رہا ہو, وہ ان خیالات پر مسلسل فوکس کر رہا ہو کہ آئی ایم دا بیسٹ, تو اس کے نتائج بہت بھیانک ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کی پوری جماعت, ان کی پوری کیبنٹ, ایک بھی اس میں ایسا وزیر یا مشیر نہیں تھا جو کوئی سمجھدار ہوتا. اگر آپ زبان زد عام کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ لوفر اور لفنٹروں کی جماعت ہے. تو لوفر اور لفنٹر آپ سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ جی,
تو عمران خان صاحب کے وزراء کے بارے میں یہ سب کی رائے تھی. لیکن ایک اور تصور جو اسد کیسر اسپیکر نیشنل اسمبلی کے بارے میں تھا کہ نہیں یہ کوئی تھوڑا معتبر تھوڑا بہتر انسان ہے, اس میں وہ اس طرح کی لوفر لفنٹر حرکتیں نہیں پائی جاتی. لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ 20 سال کی تربیت اور 20 سال کی دوستی ثابت کر دی کہ وہ بھی لوفر اور لفنٹر ہی ہیں. جو انسان 35-40 ایج کراس کر لیتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ملک کا آئین سب سے مقدم ہے, میری ذاتی دوستیاں, میری ذاتی رشتہ داریاں, میرے ذاتی تعلقات کچھ نہیں. لیکن یہ اسد کیسر کہتے ہیں میں عمران خان کے اگینسٹ نہیں جا سکتا بھلے میں پورا آئین ہی قربان کر دوں. بھائی آپ نے استعفیٰ اگر رات کو 11:45 بجے دیا ہے تو آپ صبح 10 بجے دے دیتے کہ جی میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں, میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, لیکن میں قوم کا اور ملک کا وقت ضائع نہیں کروں. انہوں نے پینترے بدلے, انہوں نے مختلف شفٹنگ کی, ایک پوزیشن سے دوسری, دوسری سے تیسری, اور کہتے رہے میں آئین اور قانون پر عمل کروں گا. عمران خان صاحب جو ایگزامپلز دیتے تھے ویسٹرن ڈیموکریسیز کی کہ وہاں پر کوئی نہیں بول سکتا, وہاں پر کوئی کچھ نہیں کر سکتا, وہاں آئین اور قانون اور عمل بالمعروف, تو کل ان کا عمل بالمعروف کیا تھا کہ ملک کے آئین کو پورا دن جو ہے وہ سولی پر لٹکاؤ اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ چلتے جاؤ, یعنی رونتے جاؤ. کل تو انہوں نے یہ کیا. صبح 9:30 بجے دیکھیں کہ ان کے عزیز ترین دوست اسد کیسر جیسے انہوں نے بیہیو کیا, ان کے جو مقرر تھے جو درباروں سے پیسے لے کے کھاتے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب, وہ کیسے کیسے جو ہے نا وہ بتاتے رہے, لوگوں کے ضمیر خریدے گئے, فلاں کیا. تو جب اپوزیشن سے ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی پارٹیاں بدلی ہیں تو آپ نے کتنے کتنے پیسے ریسیو کیے, پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, کیونکہ بنیادی طور پر جو مفت کے پیسے لینے کے چکر میں رہتے ہیں وہ اس طرح سے سوچ نہیں سکتے. شاہ محمود قریشی صاحب مزاروں سے, ان کے پاس مزار ہیں, مزار کے اوپر لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں, پیسے آتے ہیں, ان کا ذاتی تو کوئی کاروبار نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ مریدین کا ہے, تو مریدین کے اوپر چل کے تو وہ کون سی سچائی آپ کے لیے دیں گے. پھر وہ آ گئے اسد عمر صاحب, جن کے والد صاحب کی ہسٹری سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا, تو وہ کون سی کسی کو تلقین کرنے کے قابل تھے. پھر ان کے وہ شعلہ بیان تو آئے ہی نہیں ہیں. فواد چودھری جو اپنے انکل کو, یعنی وہ ان کے انکل پنجاب کے گورنر رہے, وہ ان کے بارے میں خود غلیظ زبان استعمال کر چکے ہیں. یعنی کسی کا تایا چچا ماموں کوئی رہا ہو تو اس کے بارے میں آپ کم از کم تھوڑا ادب احترام تو رکھتے. انہوں نے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی. بقایا جو ان کے عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں ان سب کا پچھلے 4.25 سال سے یہی رویہ تھا کہ وہ ہر کسی کو گالیاں دیتے تھے. وہ شہزاد اکبر صاحب جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے ہیڈ بنے, پھر وہ انٹیریئر منسٹری کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ, اور وہ شیخ رشید صاحب وہ بھی کل غائب ہو گئے آل ٹوگیدر, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ان کی سیاسی موت واقع ہو رہی ہے. لیکن جو کچھ بھی ہوا, عمران خان صاحب سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ یا تو استعفیٰ دے دیں گے یا وہ اسمبلی آ کے کہیں گے کہ جی ووٹ کرائیے, جن لوگوں نے میرے خلاف ووٹ کرنا ہے وہ کیجئے, میں اپنی شکست تسلیم کروں گا. لیکن وہ تو اسمبلی پہنچے ہی نہیں. انہوں نے اپنے 2 ساتھیوں کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا, یعنی اسد کیسر اور قاسم سوری نے استعفیٰ دے دیے, لیکن عمران خان صاحب نے خود استعفیٰ نہیں دیا. کس قدر سیلفشنس, خود غرضی, یعنی خود غرضی ایٹ دا ٹاپ جو ہے نا وہ ہیں, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. پھر عمران خان صاحب نے اپنے حمایتیوں کو کہا کہ سڑکوں پر نکلیں, تو وہ خود بھی نہ نکل سکے, اور وہ اقتدار سے چمٹے رہے, اور اس وقت تک چمٹے رہے جب تک ان کو سامنے بتایا گیا کہ دیکھیں سپریم کورٹ کھلی ہے, ہائی کورٹ بھی کھلی ہے, اور پھر یہاں پر پرزنر وین بھی کھڑی ہے,
جو آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے 12 بجتے جائیں گے تو سیدھے سیدھے آپ جائیں گے. تو وہ جیسے میں نے کہا کہ اینیمل جو ہے نا وہ اپنے دانت دکھاتے ہیں, شو یور ٹیتھ. تو جب پاکستان کی ریاست, آئین اور قانون کے دوسرے اداروں نے عمران خان صاحب کو اور ان کے لفنٹر وزیروں کو اور ان کے سب سے بڑے لفنٹر اسد کیسر, سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی کو, جب وہ نظر آئے کہ اب سیدھا سیدھا آرٹیکل 6 ہے اور سیدھی سیدھی سزا ہے اور اٹ وڈ بی ہارڈلی اے 5 منٹس جاب, تو پھر وہ ماننے کے لیے تیار ہوئے. تو یہاں پاکستانیوں کے لیے سیکھنے کا ایک بنیادی پرنسپل اویلیبل ہے کہ یہ جو ملک میں فوجی جنتا آ کے حکمرانی کرتی ہے, اگر آپ ان کو بھی وہی آئین اور قانون, یعنی یو شو یور ٹیچ ٹو دیز جرنلز جنہوں نے حکومت کرنے کا خیال اپنا رکھا ہے یا حکومت میں مداخلت کا ہے, لیکن جب تک آپ کسی کو قانون اور آئین کے نیچے نہیں لائیں گے آپ کا ملک نہیں چل سکتا. سب سے زیادہ بات آئین اور قانون پر کرنے کی ضرورت ہے. ڈیولپمنٹ پھر بھی ہو جائے گی, بقایا چیزیں بھی ملک کے اندر ڈیولپ کی جا سکتی ہیں, لیکن سب سے پہلے آئین اور قانون کی بالادستی. یہ نہیں کہ میں حکمران ہوں تو قانون میرے تابع ہے, جیسے کل عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں کھلواڑ کیا. انہوں نے کہا اسپیکر میرا ہے, ڈپٹی اسپیکر میرا ہے, یا وہ جو پینل آف چیئرمین آف دا نیشنل اسمبلی ہے اس میں بھی انہوں نے اپنے ساتھی کو جو ہے وہ سیشن کنڈکٹ کرنے کے لیے دن میں جب دوپہر کے ٹائم زور کے بعد جب آئے تو وہ عمران خان کے ساتھی کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا یہ کرسی ہمارے پاس ہے اس لیے ہم جیسے چاہیں آئین کے ساتھ کھلواڑ کریں. یہ بات درست نہیں. اگر یہاں پر کوئی عقل مند, کوئی سیاسی تربیت یافتہ شخص اسد کیسر کی جگہ بیٹھا ہوتا تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی آئین یہ کہتا ہے کہ ووٹنگ کرانی ہے, سپریم کورٹ کا آرڈر اس میں ہے کہ جی آپ صرف ووٹنگ کرائیں گے اور 3 اپریل کا جو ایجنڈا تھا اس کو کمپلیٹ کریں گے, تو ہم اس کو اسٹیٹ اب اطلاق اقلام پاک کے بعد شروع کریں گے. وہ اس کو کرتے, ان کی پذیرائی ہوتی اور وہ لوگ کہتے کہ یہ عمران خان کے سب سے بیسٹ فرینڈ ہیں, یہ عمران خان کے سب سے بہترین ذہین اور ایک اچھے ساتھی ہیں. لیکن انہوں نے کھلواڑ کیا تو انہوں نے خود بھی بدنامی حاصل کی اور عمران خان کے لیے بھی بدنامی لے کر آئے. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے دوستوں کو, اپنے جو آپ کے فرینڈز ہیں وہ عقل و دانش سے فارغ نہ ہوں, کیونکہ آپ کا ایک برا مشیر وہ آپ کو ڈبو دیتا ہے. عمران خان خود کم ڈوبتے, ان کے وزیروں اور مشیروں نے ان کو ڈبو دیا ہے. عمران خان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ ان چاپلوسوں, ان موقع پرست لوگوں سے دور رہتے, لیکن وہ اپنے نظریاتی لوگوں سے دور ہو کے موقع پرستوں کی جھولی میں پکے ہوئے پھل کی طرح گر گئے. تو یہ ان کا انجام ہو. اس لیے ولنگ سسپینشن آف ڈسبلیف, عمران خان جس خول کے اندر 3.5 پونے 4 سال رہے کہ مجھ سے, یعنی میرے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہے, میں سب سے زیادہ آنیسٹ اور میں سب سے زیادہ مقبول انسان ہوں, یہ جتنے لوگ میرے پاس ہیں یہ سب پی ٹی آئی کے ہیں. حالانکہ انہوں نے یہ نہیں خیال کیا کہ ان میں سے جو لوگ بعد میں آ کے شامل ہوئے ہیں وہ تو میرے پی ٹی آئی کے ووٹ پر آئے ہی نہیں تھے, لیکن کیا یہ رہے تھے کہ تم جا رہے ہو تو تم پہلے استعفیٰ دو. ان کو کسی نے پلٹ کے نہیں کہا کہ جو آپ نے شامل کی ہیں پہلے تو آپ ان کو اپنی پارٹی سے آزاد کریں کہ جی یہ میری پارٹی میں نہیں تھے تو اس لیے میں ان کو تو آزاد کرتا ہوں. تو اس لیے انسان جب اپنے خیالات میں گر جاتا ہے تو پھر اس کا قوہ سفید ہو جاتا ہے, اس کو سچ نہیں لگتا, اس کو برائی نہیں لگتی, اور وہ اپنے تمام وعدے, اپنے تمام رسپانسبلٹیز بھول جاتا ہے اور اس چیز پر عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے
جو اس کا ولنگ سسپینشن آف ڈسبلیو اس کو کرا رہا ہوتا. تو عمران خان صاحب نے کل پورے پاکستان کو پوری دنیا میں نشر کیا، بدنام کیا، اور یہ اپنے کیلنڈروں اور لوفر لفنٹر وزیروں کے کہنے پر. حالانکہ جو کام 12 بجے ایگزیکٹ ہو گیا تھا وہ کل دن کو ہو جاتا تو پاکستان کی اس میں نیکنامی تھی. لیکن سارا دن اقتدار سے چمٹے رہے اور آخر پہ وہ ہوا جس نے ہونا تھا. اللہ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.